آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد آپ متعین کریں گے یا جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کی زندگی کے مقصد کو متعین کرے گا؟ مجھے بتائیے، ایک چیز جس نے پیدا کی ہے وہ جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے پیدا کی اس چیز کی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ پیدا کرنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو چیز میں پیدا کر رہا ہوں اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس چیز کا پرپس کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے کیسے پیدا کیا وہ بھی اس نے بتایا، کس سے پیدا کیا وہ بھی بتا دیا۔ خلقکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہاں سے پیدا کیا، مٹی کے ذریعے پیدا کیا، ماں باپ کے ملن کے بعد پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک پانی کے قطرے کے ذریعے اللہ عز و جل نے انسان کی مصوری فرمائی، اور انسان کو پروردگار جل جلالہ نے ماں کے شکم کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر اس بچے کی پوری شکل بنائی، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا زیادہ اس کے لیے پروسیجر ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ایک انسان کو تیار کیا جا رہا ہے جس جگہ کی سائز اگر دیکھی جائے اور اس کے بارے میں غور کیا جائے تو بڑی معمولی جگہ نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس انسان کو تیار کرنے میں، آنکھ بنانے میں، کان بنانے میں، ناک بنانے میں، ہاتھ بنانے میں، پیر بنانے میں، اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ کس طریقے سے ایک پانی کے اندر، آپ ذرا دیکھیں کسی آرٹسٹ سے کہہ دیجئے کہ ذرا پانی میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دریا میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دنیا کا کوئی انسان پانی میں تصویر نہیں بنا سکے گا۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ ایک پانی کے ذریعے پورا انسان تیار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، کان بھی بن رہا ہے، دل بھی بن رہا ہے، وجود انسانی تیار ہو رہا ہے۔ کون ہے یہ پیدا کرنے والا اور یہ بنانے والا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر تمہاری تصویر کشی فرمائی۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کے اندر موجود خزانے کا خالق بھی اللہ ہے، آسمان کا خالق بھی اللہ ہے، چرند و پرند کا خالق بھی اللہ ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو، لیکن دنیا کے کسی انسان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے، کڑیے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے بعد ایک مکان تیار ہوتا ہے، ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے، سب کی مدد کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ تنہا کوئی انسان یہ ساری چیزوں کو نہیں بنا سکتا، بہت سارے انسانوں کے ذریعے ایک مکان تیار ہوتا ہے، ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، ذرا اللہ سے پوچھو مولا تو نے اکیلے نے بنایا یا کوئی اور بھی تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا مجھے بنانے میں کسی کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری شان تو یہ ہے کہ نہ میں مٹیریل کا محتاج ہوں نہ کسی اور کا محتاج ہوں، میں تو کہہ دوں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ ہی خالق ہے۔ کتنا عظیم آسمان بنایا اور بنا کر کے کہتا ہے فرجع البصر، ذرا تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ اور بتا هل ترى من فطور، کیا اس کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں، ثم ارجع البصر، بار بار تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ، میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں، ایک چھت بنانی ہوتی ہے، پیلر کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چھت بتا دو جس چھت کے لیے کوئی پیلر نہ ہو، اور چھت بنتی ہے تو بننے کے بعد اس چھت کی عمر ہوتی ہے، 50 سال کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے، پلاسٹر نکلنے لگ جاتا ہے، چھت گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اے میرے مالک تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے جب سے آسمان بنایا ہے تب سے وہ گرا نہیں اور کوئی پیلر بھی نظر نہیں آ رہا، اور آسمان ہمارے سر پر سائبان کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، میں اگر تخلیق خدا کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے لگوں تو گھنٹوں اس میں گزر جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ کسی چیز کے بنانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
دیوانوں، ہم جب نکلتے ہیں گارڈن کی طرف جاتے ہیں، خوبصورت شہروں کی طرف جاتے ہیں، تو جانے کے بعد اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں ابھی آج صبح کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں فلائٹ سے آ رہا تھا، کل کی بات بتاؤں، کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ایک ٹائم پر مغرب کے قریب میری فلائٹ تھی، تو آپ کو حیرت ہوگی، پائلٹ نے اعلان کیا ذرا دائیں جانب دیکھو، ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر کتنا حسین لگ رہا ہے۔ یہ پائلٹ نے اعلان کیا، لوگوں نے دائیں جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کتنا حسین منظر ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، باغات کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، اسی طریقے سے عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے، کسی کے بنگلوں کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ کتنا اچھا منظر ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بلند پہاڑ تو نے پیدا کیا، باغات تو نے پیدا کیے، ہریالی تو نے پیدا کی۔ اب میں میرے کریم سے پوچھتا ہوں مولا اتنی ساری چیزیں حسین ہیں، سب کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، ذرا تو بتا تو نے سب سے اچھا کس کو پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت کس کو پیدا کیا؟ تو میرا کریم جواب دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین تخلیق کے اعتبار سے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان سے حسین کسی اور کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کس کے سر پر تو نے کرامت کا تاج رکھا؟ تو قرآن جواب میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ساری چیزوں کو جب آپ سمجھ چکے، ہر چیز کا خالق اللہ، زمین اچھی لگتی ہے، آسمان اچھا لگتا ہے، درخت اچھے لگتے ہیں، باغات اچھے لگتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بہتر اور حسین اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ انسان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اب ہر چیز کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیں۔ اے اللہ، جب ساری چیزوں کا خالق تو ہی ہے اور تو نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، تو مولا ذرا یہ تو بتا ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے اور میری حمد کو بجا لاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز جو سب سے زیادہ انسانوں سے خوبصورت نہیں لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا دروازہ بند کرتے وقت جو دروازے کی چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، یہ چرچراہٹ کی آواز نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے جو انسان سنا کرتا ہے۔ برتن کے بجنے کی آواز یہ اللہ کی تسبیح کی آواز ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو چیز آپ بنائیں گے مقصد آپ متعین کریں گے، یہ نہیں بنانے والا کوئی اور ہو، مقصد بتانے والا کوئی اور ہو۔ جو چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی مقصد بیان کرتا ہے۔ ایپل کا فون جس نے بیان کیا بنایا، وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس کے اندر ایپ رکھو، ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا مقصد کیا ہے، یہ فنکشن کا مقصد کیا ہے، وہی تو بتائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم ہر چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہو اور ہر چیز کے مقصد کے مطابق ہر چیز کا استعمال کرتے ہو، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے کیا مال کمانے پیدا کیا؟ کیا عیاشی پیدا کرنے کے لیے؟ کیا گناہوں کے اندر ڈوب جانے کے لیے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے؟ کیا زندگی کو عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے؟ کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نہیں، جس نے پیدا کیا اس نے مقصد بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں زندگی کس کی کس طریقے سے گزرتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے مختلف مقاصد ہیں۔ منکرین کی زندگی کا مقصد الگ، منافق کی زندگی کا مقصد الگ، اور مومن کی زندگی کا مقصد الگ۔ سب کی زندگی کے الگ الگ مقصد ہیں۔ آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ کھاؤ پیو موج کرو، بس۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف کھا پی کر موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا، مومن صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں، بلکہ ایسی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں جو لمبی لمبی امیدیں لگاتے ہیں،
کل میرا اتنا ہو جائے گا اور اتنا بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر لوں گا، چلو آج بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج یہ آئٹم کھاتے ہیں، چلو آج یہ چیزیں کھاتے ہیں. جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں. اور جو ایسی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ حضور سے فرمایا اللہ نے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. محبوب ان کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزے کرو، اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو. چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو. چھوڑ رہے ہو؟ نہیں. گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو. جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا. آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو. کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے. نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟ اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے. سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور. بیوی کہے یہ چھوڑ دو، تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں. بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو. جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا. یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا، پیدا تیرے رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا. زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے. موت ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے. لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو. لیکن ہم نہیں چھوڑتے. حضور سے رب نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو. مست رہے تو کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں. پتہ چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا. مجھے بتاؤ، آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی. یہ حال ہو چکا. ہم ان زندگی کا مقصد نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا. اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. لمبی امید، کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے. قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تمہیں پتا چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو. اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے. اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ نے یہ آیت تو بارہا سنی ہوگی،
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन को मैंने पैदा नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं तफसील से, थोड़ा सा समझा दूं ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। कुरान ने कामयाबी का तसव्वुर अता फरमा दिया कि मेरे बंदों, मैं तुमको नाकाम दुनिया में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बता दूं। अगर तुमने जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अब सुनिए वो जिंदगी का मकसद क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उरकुऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, और तुम्हारे रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार किए जाओ। ये मकसद बता दिया गया। हुकूकुल्लाह की बात भी आ गई, हुकूकुल इबाद की बात भी आ गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है, ए ईमान वालो रुकू करो, ए ईमान वालो सजदे करो, ए ईमान वालो तुम्हारे रब की इबादत करो, और ए ईमान वालो अच्छे काम करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया तो सुन लो, कोई तुम्हें नाकाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने यह जिंदगी बना ली तो मैं तुमको कामयाब कर दूंगा। क्या हमारी जिंदगी का यह मकसद है? क्या हमने अपनी जिंदगी का यह मकसद बनाया? नहीं। कितने लोग हैं यहां पर, यह हजारों का मजमा, यह जम्बे गफीर, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी का यह मकसद हो कि हम नमाज ही पढ़ें? मैं आपको बताऊं, समझिए अच्छी तरीके से। एक है जरूरत जिंदगी और एक है मकसद जिंदगी। जरूरत जिंदगी ने इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, इंसान ने अपनी जिंदगी की जरूरत को इतना बढ़ा दिया कि उसके जहन से मकसद जिंदगी फरामोश हो गया। उसने जिंदगी की जरूरत मकान बनाया, है जरूरत, लेकिन एक मकान के बाद उसे लगा ये छोटा है, बड़ा मिल जाए, बड़ा ले लिया, और बड़ा मिल जाए, और बड़ा ले लिया, अच्छे इलाके में मिल जाए, अच्छे इलाके में ले लिया, एक अच्छी दुकान हो जाए। जरूरत जिंदगी बढ़ती चली गई, शौक बढ़ता चला गया। अब उस जरूरत जिंदगी के लिए कि मकान बन जाए, बुरा नहीं है, मकान बनाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है, लेकिन मकसद जिंदगी को भूलकर जरूरत जिंदगी में मुनहमिक हो जाना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमने गाड़ी अपनी जरूरत समझी, है जरूरत, लेकिन उसी गाड़ी के लिए हम मकसद जिंदगी भूल जाएं कि नमाज भी छूटती हो तो छूटने दो, गाड़ी खरीदनी है ना, तो कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? नमाज का वक्त होता है, जाने दो, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदनी है, छुट्टी है, जाने दो, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, लग गए जरूरत जिंदगी में, मकसद जिंदगी भूल गए, मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया हमने। और जब मकसद जिंदगी फरामोश कर दिया तो जाहिर सी बात है, यही माइक अपना मकसद पूरा न करे तो मैं माइक वाले से कहूंगा हटाओ इसको, भंगार को यहां से, इसलिए कि माइक का मकसद यह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचाए। अब यह मकसद पूरा नहीं कर रहा है, माइक सामने मौजूद है, लेकिन होते हुए भी मकसद पूरा नहीं कर रहा, हम उठाकर फेंक देंगे। मुसलमानों, तुमने भी मकसद जिंदगी छोड़ दिया तो अल्लाह ने तुम्हें भी उठा करके फेंक दिया। मकसद जिंदगी क्या है? हर शय अपने मकसद को जानती है, इसलिए हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर शय अल्लाह की हम्द बजा लाती है। अगर गाफिल है तो मुसलमान, भूला हुआ है खुदा को तो मुसलमान, भूला हुआ है रसूल आजम को तो मुसलमान। अब इसी को कुरान ने, जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत की तिलावत की, उसमें कुरान ने बहुत सिंपल अंदाज के अंदर समझा दिया कि बंदे क्या समझता है तू अपने आप को? दिमाग से उसने कहा, दिमाग पर जोर दिया अल्लाह ने, सोचने के बारे में फरमाया। बंदे क्या गुमान करता है तू? मैंने सारी चीजें पैदा की, लेकिन तेरे से बेहतर किसी को
پیدا نہیں کیا. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول, اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا. بہت بڑا مرتبہ, بہت اونچا مرتبہ, سب سے افضل انسان کو بنایا. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے, ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں. اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افا حسبتم, کیا تو گمان کرتا ہے, انما خلقناکم عبثا, کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا. پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان, کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا. سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے, سارے فالتو کے کام. رات کو 3-3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر, گلی میں, کوچوں میں, گھر میں, ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے. جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا, جو آگے اس نے فرمایا ہے, اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے. فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں, اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں, کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں گے. اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا, اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا. لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا, اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, پہلے جنت کی بات نہیں, پہلے جہنم کی بات کی. اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, پانی کا استعمال وضو میں بھی, آپ وضو کرتے ہیں نا, وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا, قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو جو جہنم سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں. اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی. لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں, یہ پڑھو جنت میں, یہ پڑھو جنت میں, یہ پڑھو جنت میں, یہ پڑھو جنت میں, لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا. تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں, اور پھر امید رکھتے ہیں جنت کی. اب یہاں جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بندے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا, تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اب ہم کو بیکار کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارنا. اب میں بیکار کام تھوڑے سے آپ کے لیول کے اعتبار سے بتا دوں. یہ گیم کھیلنا, یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنا, یہ دوست احباب کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرنا, یہ سارا بیکار کا. یہ کیرم کھیلنا, یہ جوا کھیلنا, یہ شراب پینا, یہ ساری مستی مذاق کرنا, اور یہاں تک کہ فضول بات کرنا, یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں, بیکار ہے. ان کو چھوڑنا پڑے گا.
اس سے تعلق توڑنا پڑے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ عز و جل فرما رہا ہے. اور پھر ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی کریں، یہ مولانا لوگ بیچارے بولیں گے نہیں تو ان کا پیٹ بھرے گا کیسے، یہ تو بیچارے بولتے رہتے ہیں، کرنا تو ہمیں وہی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے بندے میں تیرا خالق ہوں اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے تو چھوڑوں گا نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑا جائے گا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پل پل کا حساب لے گا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا بتا آنکھ سے کیا دیکھا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا بتا کان سے کیا سنا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا دل میں کس کی محبت تیرے موجود تھی. یہ سب سوال ہوگا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کا مقصد بھی قرآن نے متعین کر دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ضرورت زندگی کی تکمیل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مقصد زندگی ہمارے ذہن سے غائب ہو گیا. مقصد زندگی قربان کر رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور قریب کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ العظیم بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. ہم نے مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر. مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر. توجہ چاہوں گا شاید کہ یہ بات دل میں اتر جائے. کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے. چلنا پھرنا ہماری ضرورت ہے. مکان وغیرہ ہماری ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے اور اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اس وقت اللہ کی بندگی کو ہم نے ضرورت بنا دیا اور یہ ساری چیزوں کو مقصد، کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا، اس کو ہم نے مقصد بنا لیا اور عبادت کو ہم نے ضرورت بنا لیا. یاد رکھیں یہ کھانا پینا بھی کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ انبیاء سے رب نے فرمایا کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ چند لقمے ہی کافی ہیں انسان کی کمر کی سیدھی ہونے کے لیے. یعنی اگر بندے کو کھانا پینا ہے تو اس لیے کھائے پیے تاکہ اللہ کی بندگی وہ کر سکے. کھانا پینا اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو، بندگی اس کا مقصد ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا پینا ہمارا مقصد ہو گیا، ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں.